اس پہ بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ابھی آپ نے خطاب سنا فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کا. انہوں نے کہا بھارت کی ظالم حکومت کشمیریوں کی ہمت حوصلے کو کبھی پست نہیں کر سکتی. پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت کرتا رہے گا. اور انہوں نے تنقید کی جو ابھی بھارت نے پاکستان کے خلاف مہم جوئی کی. آئی تھنک چیف حامد صاحب نے بہت ہی کلیئر الفاظ میں انڈیا کو کرٹیسائز کیا ہے اور جس طریقے سے ہم دہشت گرد کے خلاف اپنی جنگ کو مکمل کامیابی تک پہنچائیں گے اور ملک کو اس سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائیں گے. ایسے وقت میں ہمیں کشمیری بھائیوں کی قربانی کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. جو انڈیا انلیگلی ہیلتھ کشمیر کے اندر جو ظلم و بربریت کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق چاہتا ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہو. بھارت جس درجہ کو دہشت کہتا ہے وہ دراصل ایک اپنی جنگ آزادی اور قانونی آزادی کے مطابق وہ جدوجہد کر رہے ہیں. آرمی چیف فیلڈ مارشل آصم منیر نے سورہ عمران کی آیت 54 کا بھی حوالہ دیتے بڑی کلیئر الفاظ میں یہ بات کی ہے اور دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہوتا, اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی ہے کہ ابھی انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے, جب تک اس خطے میں جنوبی ایشیا میں عمل قائم نہیں ہوتا تھا. یہ انہوں نے خاص طور سے بار بار اس کا ذکر کیا ہے اور اس پہ کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور بریگیڈیئر صاحب سپہ سالار نے بڑا کلیئرلی دشمن کو ایک پیغام دے دیا ہے کہ ہم اپنی قومی طاقت میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں. اگر کوئی دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کمزور ہے یا پھر جواب نہیں دے گا تو پھر وہ سخت غلطی پر ہے. آئی تھنک چیف حامد صاحب نے بڑی کلیئر بتایا. اس غلط فہمی ملا رہا ہوں. اٹ از مین بیہائنڈ دا گن. آپ جتنا مرضی اسلحہ لے لیں, پاکستان لیٹسٹ ٹیکنالوجی, ٹریننگ, ایفیشنسی ہر وقت پوری نظر رکھے ہوئے اور کبھی اس پہ نہیں چکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا دشمن مکار ہے. ہر وقت ہر موقع کی تلاش میں پاکستان کو نیچے دلانے کے لیے ہم نے اس کو مارکے حق میں سبق سکھا دیا, اس کا غرور خاک میں ملا دیا. اگر دوبارہ ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو اتنی منہ کی کھانی پڑے گی کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. یہ نریندر مودی اور چار کا ٹولہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ یہ کتنی انٹرینڈ ان پروفیشنل کی فوج ہے, کتنے نالائق ان کی لیڈرشپ ہے. اور پاکستانی قوم نے پوری فیلڈ مارشل آصم کی چھتری کے نیچے کھڑے ہو کے جس طریقے سے مقابلہ کیا, ان کو جوتے مارے ہیں. میرے خیال میں ان کو یاد رکھنا چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس بات کو سمجھ دی ہے اور بار بار انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے. اور یہ خفت مٹانے کے لیے ابھی شو کریں, تیاری کریں, کر کے دکھائیں. ان کو 10 گنا زیادہ نقصان پہنچائیں. ایک اور چیز بریگیڈیئر صاحب انہوں نے جو ذکر کیا ہے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں بھارتی کردار, انہوں نے کہا ہے پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کامیابی کے قریب ہے اور بھارت جان بوجھ کر خطے میں کشیدگی پیدا کر رہا ہے اور اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. دیکھیں یہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ ایران میں بھی ایکسپوز ہو گئے. جس طریقے سے یہ پراکسیز یوز کر رہے تھے, وہاں بی ایل ایف کو چابہار سے ٹرین کر رہے تھے, وہاں بھی ایران نے ان کے منہ پہ جوتے مار دیے, ان کو چابہار سے بھی نکالنے کا کہہ دیا ہے. پاکستان میں پراکسیز بی ایل ایف ٹرین کرتے ہیں, بلوچستان میں کرتے ہیں. وہ چیز تو حامد صاحب فیلڈ مارشل آصم منیر نے کہا کہ ہمیں سب پتہ ہے اور ہم نے اب آپ کو نہیں چھوڑنا. اسی طرح سے جو خارجیوں کو یہ کرتے ہیں افغانستان کی طرف سے اور آئیس پاکستان کو کرتے ہیں اس کا بھی بتا دیا. اور ابھی ان کی اتنی برا ان کا حال, کتنے لوگوں کو مارا جا رہے ہیں, ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, ان کی جو جاسوس ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کا کلکمہ کریں گے, کر کے دکھائیں گے. اور دنیا میں پاکستان ایک بہت بڑا ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا ہے اور انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے. چاہے وہ بنگلہ دیش دیکھ لیں, ایران دیکھ لیں. بریگیڈیئر صاحب جس طرح سے آپ نے کہا دشمنوں کا قلع کما کریں گے, جس ٹرم کا آپ نے بھی استعمال کیا, سپہ سالار نے بھی یہی ٹرم استعمال کی کہ آج پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر جانا جاتا ہے. سر اگر اس ٹرمینالوجی کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں. ریجنل اسٹیبلائزر کا مطلب یہ ہے کہ اس ریجن میں آپ پاکستان ہیز ایمرج ایز اے موسٹ امپورٹنٹ لیڈر, اور وہ ہم اب یہاں پر خاص طور پہ بنگلہ دیش, ایران, پاکستان, چائنا, سری لنکا, برما, نیپال, یہ ملک مل کے اس ریجن کو اسٹیبلائز کریں گے. اور انڈیا از آئسولیٹڈ. انڈیا کو اب کوئی پوچھتا نہیں. ایون ٹرمپ نے بھی ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے. اس نے دیکھ لیا کہ اس نے ان کو کتنا لیٹ ڈاؤن کیا, چاہے 2+2 ہو یا I2U2 ہو یا ساؤتھ چائنا سی ہو یا پراکسیز کے طور پہ چائنا کو استعمال, ہر جگہ انہوں نے ان کو اتنی بری طرح, وہ اس کا ذکر بھی نہیں کرتا کیوں یہ ایروگنس بھی دکھاتے ہیں, کام بھی نہیں کرنا آتا ان کو.
اور اس کے بعد یہ بار بار یہ اکڑ دکھاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں ایران کے وقت میں بھی ایکسپوز ہو گیا, اسرائیل کی جو نیکسس ہے وہ بھی سب کو پتہ چل گیا, بالکل. اور اس وقت پاکستان ایمرج ایز اے ریئلی ریجنل اسٹیبلائزر, جس کی فہرست صاحب نے بالکل صحیح الفاظ استعمال. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے.